الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب احترام معزز محترم بزرگوں رجوان ساتھیوں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کو توفیق نصیب فرمائے پھر ہم تمام حضرات کو اللہ دین کی بات سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ رواں ہے اس مہینے کی شان یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان میری اس امت کا مہینہ ہے اور اس کے اندر جہاں باقی انعامات ہیں تو ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے عشرے کو میں نے رحمت اللہ نے بنایا اور دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا اور تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی والا بنایا میں نے پہلے عرض بھی کیا تھا کہ لوگوں کے اندر بھی جس طرح 3 گروہ بن جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ والے کہ جو ہر وقت ہی اللہ کے ہاں جھکے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں تو جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ان کو بس ڈانپ لیتی ہے سیدھا پھر کچھ لوگ ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں تو ان کے گناہوں کی صفائی کرتے یا رحمت 10 دن گزار دیتی ہے اور اگلے 10 دنوں کے اندر ان کی مغفرت کر دیتی اور پھر اس سے اگلے دنوں کے اندر اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتے اور یہ اتنا شان والا مہینہ ہے کہ جہاں ساری عبادات قرآن پاک کے اندر ہوں ان ساری عبادات کے بارے میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کوئی خاص نسبت نہیں فرمائی اگرچہ ساری عبادات کا اجر خود اللہ رب العزت ہی عطا کرتے ہیں واحد ایک رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا اعلان یہ ہے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ کہ جہاں کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اجر میں اس کو دوں گا باقی صدقہ خیرات کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے حج کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تمام اجر میں نے دینے ہیں لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ انا اجزی بہ کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا یہ نسبت صرف اس روزے کے حوالے سے ہے اور روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ انا اجزا بہ گویا اس کا معنی یہ ہے کہ
کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں ہی ہوں، میں اجر دوں گا نہیں بلکہ اس کا اجر ہی میں ہوں۔ یعنی کتنی عظیم شان عبادت ہے روزے کی، تو اس کی فضیلت یہ ہے۔ تو جتنی عبادت سخت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اسی طرح اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جہاں قرآن پاک کے اندر جتنے احکامات اللہ نے ذکر فرمائے تو ان سب سے پہلے کسی کے آگے بھی تمہیداً کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، صرف اور صرف رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا تمہید کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر میں نے روزے فرض کیے، اور یہ وعلی الذین من قبلکم، آپ کے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر میں نے روزہ فرض کیا تھا۔ یعنی اس کی وقت کو، اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کے اوپر اس کو فرض کر دیا، اس سے پہلے بھی جتنی کائنات کے اندر انسانیت گزر چکی ہے سب کے اوپر میں نے روزے کو فرض کیا۔ ہاں اس کا وقت اور اس کی مقدار، اس کے ایام، اس کے اندر تبدیلی ہے، کسی کے اوپر کتنا، کسی کے اوپر کتنا، لیکن بہرحال یہ قدر مشترک یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی تمام امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا، اور مقصد کیا تھا اس کا؟ لعلکم تتقون، اس کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے روزوں کا کہ آپ کے اندر جو ہے تقوی آ جائے۔ تو گویا اس رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے پھر آگے جب یہ رمضان پورا ہو جاتا ہے تو عید کا موقع آتا ہے، تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے آگے تھوڑا سا آیت کے آخر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ ہم متقی بن جائیں، پھر اللہ نے ہمیں عید عطا کی کہ ہم اس خوشی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ یعنی یہ کتنا جوڑ ہے ان باتوں کے اندر۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بارے میں خود قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، تو گویا قرآن اور رمضان کا اتنا جوڑ ہے، اسی جوڑ اور مناسبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا ارشاد طیبہ ہے، ارشاد مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، کہ یہ روزہ اور قرآن اپنے ساتھ متعلقین کی سفارش کریں گے۔ جس طرح روزہ کل میدان محشر کے اندر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے ادا کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، گرمی کی شدت بھی برداشت کی، لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، مجھے ادا کرتا رہا، آج میری سفارش اس کے بارے میں آپ قبول فرمائیں، تو اللہ رب العزت اس روزے کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما کر بندے کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اسی طرح قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے اسی طرح سفارش کرے گا کہ یا اللہ دن کو یہ روزہ رکھتا رہا، روزے نے سفارش کی، رات کو یہ تراویح کے اندر کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنتا رہا، اس کی سفارش اس کے حق میں میری قبول فرما، تو اللہ فرما کر اس کی سفارش کو قبول فرما کر بندے کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔
کتنی عظیم چیز ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر دو عبادتیں خاص جو رمضان کی عبادتیں ہیں وہ صرف یہی ہے کہ روزہ رکھنا اور رات کی تراویح ادا کرنا، یہ رمضان کی خاص عبادتیں ہیں۔ باقی جو فرض نماز ہے یا قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، یہ تو ساری زندگی کی باتیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ 11 مہینے نماز نہیں ادا کرتے، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے۔ اب میں شاید پچھلے رمضان میں نے کہا تھا کہ رمضان میں روزہ فرض ہو گیا اور رات کی تراویح مسنون ہوگی، یہ تو نئی چیز آئی ہمارے لیے اس مہینے کے اندر، اور ہم نے جو پرانی چیز تھی اس کو شروع کر دیا۔ جو 11 مہینے ہم نے کرنا تھا کہ نماز پڑھنی تھی تو ہم نے نماز شروع کر دی، اور پھر جو روزہ تھا وہ بھی مجبوراً رکھ دیا، رات کی جو عبادت ہے خاص وہ بھی چھوڑ دیا ہم نے۔ کب سر لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر نماز کی پابندی شروع کر دی، روزہ بھی رکھتے ہیں، جو رات والی خاص عبادت ہے، جو رات کی خاص عبادت ہے، جس کا بڑا انعام بھی ہے، فضیلت بھی ہے، بڑے ارشادات ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ ہم نے چھوڑ دی۔ ہم سمجھتے ہیں بس فرض روزہ رکھ لیا تو روزہ ادا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ رات والی جو فضیلت ہے وہ روزہ رکھنے سے ہمیں صرف حاصل نہیں ہوگی، اگرچہ روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اتنا یعنی اہم مہینہ ہے کہ اس کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے بندے سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو اسی طرح ہم گناہ سے بھی اپنے آپ کو دور کر دیں، محفوظ کر دیں۔ آپ اس نقطے کو سوچیں کہ جہاں اللہ کے حکم سے ہم نے حلال کھانے کو چھوڑ دیا، کھانا تھا، روٹی تھی، یہ ہمارے لیے حلال تھا سارا کچھ، ہم اس کو کھاتے ہیں سارا ساتھ۔ اسی طرح پانی پینا ہے، یعنی جتنی چیزیں بھی ہم کھانے پینے کی استعمال کرتے ہیں حلال کے اندر، تو اللہ کے حکم سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اب جن چیزوں کے بارے میں اس رمضان سے ہٹ کر سارے سال کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، تو ہم ان گناہوں کو نہ چھوڑیں تو پھر ہمارا روزہ کس کام کا ہو؟ مثال کے طور پر پورے سال کے اندر اللہ کا اعلان یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا، دل آزاری نہیں کرنی، کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بننا، آپ نے غصے کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے، اچھا نبھانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سارے سال کا حکم ہے۔ تو رمضان کے اندر اب اس کا حکم اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا کہ جہاں اللہ نے حلال سے منع کر دیا تو جو پہلے سے حرام کام تھے ان کو تو اللہ نے بطریقہ اولا منع کر دیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم حلال کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز روزے کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جہاں گناہوں کی بات آتی ہے تو ہم کافی سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کی باقی دنوں میں اجازت نہیں، تو رمضان میں پھر بھی ہم وہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ آتے تو نبی علیہ السلام سے گناہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کون سا گناہ نہیں کروں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ دوسرے دن تو وہ صحابہ کرام کہ بھائی لوگ نیکی کی بات کی پوچھتے ہیں، آپ گناہوں کی پوچھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب بندہ گناہوں سے بچ جائے تو خود بخود وہ نیکی ہو جائے گی، یعنی گناہوں سے ہم بچ جائیں تو نیکی آٹومیٹک ہو جائے گی۔ بندہ گناہ کو دیکھے ہی نہیں اور سجدوں پہ سجدے کرتے رہے، تلاوتیں کرتا رہے، تو وہ ساری میں پھر وہ اکثر حدیث سنایا کرتا ہوں کہ کل میدان محشر کے اندر نبی علیہ السلام کی امت جب پیش ہوگی تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا صحابہ کرام سے میری امت کا مفلس شخص کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا کل میدان محشر کے اندر کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔
بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، اس نے بڑے سجدے بھی کیے، قرآن کی تلاوت بھی کی، سب کچھ کرتا رہا، تو اب یہاں اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، لوگوں کے حقوق اس نے کھائے اور دبائے ہوں گے، تو اللہ اس کے لوگوں کے حقوق لینے کے لیے اس کی نیکیاں اس سے لیتے رہیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور یہ اس کے بارے میں تو فرقہ جنت کا تھا، اب گناہوں کے بوجھ کے نیچے آگے یہ جہنم کو چلا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے کہ جو اتنی نیکیاں لے کے آیا اور یہاں سارے گناہ اس کے اوپر آئے اور یہ جہنم کو چلا گیا، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، تو گناہوں سے بچیں گے تو پھر ہمیں جا کے ہماری نیکی جو ہے وہ کام آئے گی۔ من جاء بالحسنۃ، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نیکی کی بلکہ نیکی کو لے کے میرے پاس آیا تو وہ کامیاب ہوگا۔ صرف نیکی کرنا ہی کامیابی کی علامت نہیں ہے، نیکی کو کر کے اس کو بچا کے میرے پاس آئے گا۔ من جاء بالحسنۃ، نیکی کو لے کے آیا بچا کے، نیکی کی کا مطالبہ نہیں ہے، نیکی کو جب ہم کر کے بچا کے لے جائیں گے پھر اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر بھی عطا کریں گے۔ تو رمضان المبارک یہ عظیم مہینہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پچھلے جمعے کے اندر میں نے تفصیلاً وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ آپ کو سنایا تھا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، مواخات کا مہینہ ہے، اس کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اور اس خیال کے تناظر کے اندر میں عرض کروں آپ سے کہ جہاں ہم لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں تو اب ہمارا سب سے یعنی سب کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے نماز سے ادا کرنا ہوتا ہے، ہم عید سے پہلے کچھ ٹائم ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ جہاں غرباء فقراء لوگ ہیں تو ان کا خیال کیا جائے، اور ان کا خیال میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں ہوگا کہ بندہ رمضان کے شروع سے ہی اپنے فطرانے کو ادا کرے، اس میں حرج کوئی بھی نہیں، ادا ہو جائے گا، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس فقیر غریب کو آپ دیں گے تو اس کے کسی کام میں یہ آپ کے پیسے آ جائیں گے، کپڑے لینے ہو اپنے بچوں کے لیے، کوئی اور چیز گھر کے لیے خریدنی ہو تو بجائے عید کی صبح کی انتظار کرنے کا آپ ابھی سے جس کو دینا چاہیں، جو فقیر ہے غریب ہے اس کو دیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ غمخواری کے اندر آ جائے گا کہ ہم اس کی غمخواری کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کا ہم خیال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنے کی، قرآن کی تلاوت خاص کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا